صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا عباد بن بشر قیزی رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب الشفا سے ریکرنٹ مس کیریج یعنی 18 سے نجات کے لیے وظائف۔ عام طور پر اولاد جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی، تو اس حوالے سے 3-4 وظائف ہیں، عمل ہیں، ان سبھی کو کر لیں تو بہت زیادہ بہتر، ورنہ ان میں سے جو آسانی سے 1 2 3 جتنے عمل آپ کر سکیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرض سے، اس پرابلم سے نجات عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ صافات اس کی آیت مبارکہ 76 کو روزانہ صبح اور شام 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر تا قداد میں درود پاک لازمی پڑھ لیں تو یہ عمل اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ سورہ صافات آیت مبارکہ 76 اور یوں ہے آیہ کریمہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ترجمہ یہ کہ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ چند آیات بینات ہیں، ان کو لکھ کر حاملہ عورت کے جب حمل کے ایام ہیں گلے میں اس طرح ڈالنا ہے کہ یہ تعویذ جو ہے یہ پیٹ پر پڑا رہے، یعنی یہ آیات بینات جو ہیں پیٹ کے ساتھ لگی رہیں۔ وہ کون سی آیات بینات ہیں آپ نوٹ فرما لیں۔ سورۃ النحل کی آیات مبارکہ 127 اور 128، سورۃ النحل کی آیات مبارکہ 127 128، اسی طرح سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ 64، سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ 64، اور پھر سورۃ الرعد اس کی آیت مبارکہ 8، سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ 8، اور سورۃ آل عمران اس کی آیت مبارکہ 36، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 36۔ ان کو لکھ کر حمل کے ایام میں متاثرہ عورت کے گلے میں اس طرح ڈالیں کہ یہ آیات کا جو تعویذ ہے یہ پیٹ پر پڑا رہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی 18 کے مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ تیسرا وظیفہ، تیسرا عمل یہ ہے کہ سورہ مزمل جو 29ویں پارے میں ہے، سورہ مزمل اس کو 11 بار نیلے رنگ کے سوت کے دھاگے پر پڑھیں، نیلے رنگ کے سوت کے دھاگے پر 11 مرتبہ پڑھیں، اور ہر بار اس دھاگے پر ایک گرہ لگا کر اس پر دم کر دیں۔ پھر خاتون اس دھاگے کو اپنی کمر پر باندھیں اور سورہ مزمل شریف کو 11 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر دیں اور وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ حمل محفوظ رہے گا۔ چوتھا عمل یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 بار کاغذ پر لکھ کر موم جامع کر لیں اور خاتون کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی افاقہ عطا فرمائے گا۔ یہ 4 اعمال ہیں، ان میں سے چاروں کر لیں بہت بہتر، ورنہ جو آسانی سے ہو سکیں وہ سر انجام دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، آج سیدنا عباد بن بشر قیزی رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تمام آیات بینات جو مومنین کی شان بیان کرتی ہیں، جو ایمان والوں کی شان بیان کرتی ہیں، جن میں اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، جن میں خصائل حمیدہ کا تذکرہ ہے، وہ سبھی آیات بینات صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کو بیان کر رہی ہیں۔ تو یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام فرامین مبارکہ کہ جن میں ایمان والوں کی عظمت اور شان بیان ہوئی، جن میں اچھے خصائل کا تذکرہ ہوا، جن میں اچھی عادات کے حامل لوگوں کا تذکرہ ہوا،
تو یوں وہ ساری احادیث مبارکہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان بیان کرتی ہیں، اور خصوصاً نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ اللہ کو یاد رکھو میرے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اچھے طریقے سے یاد کرو، برا بھلا نہ کہو، حتیٰ کہ فرمایا کہ سب و شتم نہ کرو، برا بھلا مت کہو، اور یہاں تک فرما دیا کہ میرے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے راستے میں ایک مد یا نصف مد خرچ کیا، خیرات دی اللہ کے راستے میں، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی، فرمایا کہ ان کے مقابلے میں اگر کوئی احد پہاڑ سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک مد یا نصف مد جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان، اور فرمایا کہ میرے صحابہ خطہ ارض میں زمین کے جس بھی حصے پر وصال پائیں گے وہاں مدفون ہوں گے، کل روز محشر جب اٹھیں گے تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ لیڈر، رہنما، پیشوا، امام بن کر اٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نور بن کر اٹھیں گے۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان وراء الورا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، آپ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جو انصار میں شامل ہیں، اور آپ بنو اوس اور خزرج انصار کے دو بڑے قبیلے ہیں، ان میں سے جو بنو اوس ہے اس کے آپ سردار بھی ہیں، اور پھر آپ اپنے علاقے میں مسجد میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز کی امامت بھی فرمایا کرتے، اس حوالے سے بھی امام بھی ہیں، اور پھر اوس کے اور انصار کے ان تین عظیم ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار میں ان تین صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں تھا۔ وہ تین صحابہ کرام کون سے ہیں؟ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے یہ حضرت عباد بن بشر قیزی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی آواز سنی، عباد بن بشر قیزی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اور جن کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتوں اور برکتوں کی دعا مانگیں، اور جن کی اپنی ساری زندگی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں، محبت میں، جانی ساری میں گزر جائے، ان کی عظمت، رفعت اور شان کے کیا کہنے۔ قربان جائیے ان عظیم ہستیوں کی شان پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں ہمہ وقت صحبت میسر آئی، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے براہ راست انہوں نے علم بھی حاصل کیا، حلم بھی حاصل کیا، زہد و تقوی کے پیکر بنے، تزکیہ باطن حاصل کیا، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا۔ اس سے بڑھ کر ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات میں سب سے پاکیزہ قلوب والی ہستیاں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اسی طرح یہ وہ عظیم ہستی ہیں سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، حتیٰ کہ یہ ان عظیم ہستیوں میں شامل ہیں کہ جو رات کے وقت پوری رات پہرا بھی دیا کرتے، پہرا دار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور پھر دن کے وقت جہاد میں بھی شامل ہوا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات کو بھی موجود ہیں، دن کے وقت بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت، رفاقت اور زیارت سے بہرہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر چند ایک ان کی خصوصیات بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ وہ جو کعب بن اشرف یہودی، منافقوں کا سردار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سر فہرست تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتا، تکلیف دیتا، اپنی خباثت بھری باتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کرتا، تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون کعب بن اشرف کو واصل جہنم کرے گا، کون اس کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ تو ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس
کعب بن اشرف یہودی لعین کو واصل جہنم کیا تھا. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان بہت زیادہ اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ نازیبہ باتیں کیوں کرتا ہے. تو بس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ان صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں سیدنا عباد بن بشر قیظی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو واصل جہنم کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی لونڈی کو اس لیے واصل جہنم کر دیا، بارہا منع کیا انہوں نے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ مت کہا کرو، لیکن وہ رکی نہیں، تو انہوں نے رات کے وقت اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا. اسی طرح ایک اور موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں تو دو بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑائیں گی. یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حرمت کی خاطر، اور خاص طور پر اس شخص یا اس عورت کو جو ملعون ہے، لعین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تو بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑائیں گی، چہ جائے کہ لوگوں کے درمیان کوئی ایسی جنگ ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، تلواریں اٹھیں. فرمایا یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جانور تک بھی اس معاملے میں آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جانور بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت، رفعت اور شان کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. وہ عتبہ کا انجام دیکھیے کہ جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم، عتبہ بن ابو لہب، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف تھوکا، لیکن تھوک واپس اسی کی جانب پلٹا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارکہ کو پکڑا گستاخی کی نیت سے اس کے ساتھ، اور نازیبہ الفاظ بولے. پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے، اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دے. تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب، اس کے بیٹے، یہ عتبہ بھی شامل، دیگر کفار مکہ شام کی جانب تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر رکتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، وہاں موجود راہب کہتا ہے کہ یہ جنگل کا علاقہ ہے، یہاں پر درندے بھی موجود ہیں، اپنی حفاظت کرنا. تو ابو لہب اس موقع پر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو بد دعا کی تھی، مجھے ڈر ہے کہ عتبہ کو کوئی جانور، کوئی درندہ چیڑ پھاڑ نہ دے. تو اپنے ارد گرد وہ بہت سا ایک حصار قائم کرتے ہیں، بوریاں، یوں سمجھیے کہ جیسے آج بوریاں رکھی جاتی ہیں، اوپر سے اوپر مورچے بنائے جاتے ہیں، اس طرح کا ایک مورچہ بنا لیتے ہیں، اور وہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ اب درندے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن رات کا وقت ہوتا ہے، جنہوں نے دیکھا ان کے یہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیر آیا، اس نے وہ سارا پھلانگ کر اندر آ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو سونگا شیر نے، لیکن اور کسی کو کچھ نہیں کہا. اس گستاخ کو جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نازیبہ الفاظ کہے تھے، اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنا کوئی درندہ اس پر مسلط فرما دے. تو بس شیر نے اسی عتبہ کو جا کر گلے سے دبوچا اور اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا. تو یوں درندے بھی، شیر بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کون ہیں، اور ان کو کیسے چیڑنا پھاڑنا ہے، ان کو کیسے واصل جہنم کرنا ہے. بہرحال سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق واصل جہنم کیا. اور پھر دوسرا آپ کی خصوصیت، ایک تو پہرے دار رسول بھی ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے، اللہ کے راستے میں پہرا دینا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رونے لگ پڑے، آنسو بہنے لگ پڑے، اور جو آنکھ اللہ کے راستے میں رات کو مسلمانوں کی سرحد پر پہرا دے، فرمایا ان دونوں آنکھوں کو، ان دونوں لوگوں کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. تو کتنا اعلیٰ مقام ہے ان عظیم ہستیوں کا. اور پھر جو بیت المقدس
سے قبلہ بنا کعبۃ اللہ، بیت اللہ کعبہ، خانہ کعبہ، تو اس کا اعلان جو ہے یہ انہوں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبلتین میں آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فوراً نماز میں ہی انہوں نے اپنا رخ یک لخت برعکس سمت میں کر لیا، پھیر لیا۔ اس موقع پر عباد بن بشر رضی اللہ عنہ یہ اس محلے میں پہنچے جہاں دیگر صحابہ کرام اور صحابیات نماز ادا فرما رہے تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر اعلان کیا، ابھی جماعت ہو رہی ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے کعبۃ اللہ جو ہے وہ بیت اللہ کو بنا دیا ہے، تو رخ اس جانب کر لو۔ تو بس اس موقع پر بھی اس مسجد میں جہاں یہ دیگر صحابہ کرام اور صحابیات نماز ادا فرما رہے تھے، انہوں نے فوراً اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب پھیر لیا۔ اور ایک صحابیہ جو اس واقعے کو روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ پہلے جس جگہ پر مرد تھے، یعنی پہلے آگے مرد تھے تو اب مردوں نے دوسری جانب رخ کرنا تھا، تو خواتین نے ان کی جگہ لے لی اور مرد جو ہیں انہوں نے خواتین کی جگہ لے لی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل رخ جو ہے، سمت جو ہے وہ بالکل مخالف سمت میں نماز کے دوران ہی صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ عنہم انہوں نے اپنی چینج کر لی، بدل لی۔ تو یہ خبر پہنچانے والے کون تھے دیگر مسلمانوں تک، تحویل قبلہ کی خوشخبری دینے والے یہی سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ 45 سال کی عمر میں آپ نے جنگ یمامہ میں شہادت کا مقام پایا۔ آپ کی اولاد اطہار بھی باقی نہ رہی، یعنی آپ کا یوں سلسلہ اولاد جو ہے وہ قائم نہ رہا۔ بہرحال آپ نے اپنی جان جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور دین اسلام کی خاطر قربان کر دی۔ اور قبلہ اول کی جب بات ہوتی ہے، بیت المقدس فلسطین آج یہود کے شکنجے میں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان چاہیے تو یہ تھا کہ اکٹھے ہوتے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے جد و جہد کرتے، جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو، قبلہ اول کو آزاد کروایا تھا، یوں ہی جد و جہد کرتے۔ یا پھر دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، انہوں نے بیت المقدس کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا، حتیٰ کہ آزادی کے وقت انہوں نے کوئی بھی، چاہے یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان کو مکمل آزادی دی کہ آپ اپنے ساتھ تم جو بھی لے جانا چاہتے ہو، اپنا مال و دولت، جو کچھ بھی تم لے کے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو، تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو یوں آج بھی ضرورت تو اس امر کی ہے کہ مسلمان متحد ہوں، متفق ہوں اور فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے اسی کو آج بھی بروئے کار لایا جا رہا ہے کہ ان کو آپس میں تقسیم کرو، آپس میں لڑا دو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، اور ان پر حکومت کرو۔ بہرحال بس ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے ہمیں قبلہ اول جو ہے ہمیں واپس لوٹا دے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دوبارہ لوٹا دے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام حسین صاحب، احمد ڈوگر ہیں، غلام فاطمہ اور زینب صاحبہ کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ۔ بابا نونا صاحب ہیں 208 چک سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ اور فاروق احمد صاحب ہیں ملا ٹاؤن سے، کہتے ہیں سلام، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے دائیں بازو میں رات کو اکثر سو جاتا ہے اور درد ہوتی ہے۔ جی جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ آپ بھی تمام لسنرز نوٹ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 مرتبہ پڑھیے، پھر 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ
من شر ما اجد و احاذر. اول آخر تا کا داد میں درود پاک پڑھ کر دم کر دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی درد سے نجات عطا فرمائے گا. سبحان صاحب نے ہمیں جوائن کیا 112 گاف بے سے، کہتے ہیں رضا بھائی آپ کا پروگرام نائس ہے، جی شکریہ. ان کے علاوہ سمیرہ صاحبہ ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی آپ کا شکریہ. سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ خصوصاً ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ان ہمارے لسنرز میں شامل ہیں محمد ارسلان غالباً ہیں، عائشہ رمضان صاحبہ ہیں، قاسم سہیل صاحب ہیں، اعظم صاحب ہیں، رانا احسان صاحب ہیں، نبی بخش صاحب ہیں، لائبہ صاحبہ ہیں، شفقت عباس صاحبہ، مرزا حسین اعجاز صاحب ہیں، عمران ملک صاحب ہیں، ایمان شیخ صاحبہ ہیں، عاصم چودھری صاحب ہیں، محمد الیاس صاحب ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پر ہمیں جوائن کرتے ہیں، آپ اپنی پسندیدگی سے آگاہ کرتے ہیں. محمد عمر دراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں لقمان السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، جی شکریہ آپ کا. محمد ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور بلال صاحب نے سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ اولاد کو حمل کو ضائع کر دینا اس کا گناہ کیسا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی واضح تعلیمات ہیں. اللہ فرماتا ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، اور ایک جگہ پہ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. یعنی اس خوف سے حمل ضائع کروا دینا کہ ان کے جو خرچ ہیں، اخراجات ہیں، کھانا پینا، یہ کہاں سے بندوبست ہوگا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ فرماتا زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، حتیٰ کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جائے قرار کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، وہ بھی اللہ ہی کے ذمے، اور سارا کچھ کتاب مبین میں واضح موجود ہے. اسی طرح وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ زمین پر جو بھی موجود ہیں، جاندار موجود ہیں، ان کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے. تو یوں اس خوف سے کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا، اس طرح قتل کر دینا یہ منع ہے. تاکہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو کہ جس کو اللہ نے اس زمین پر جس کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، حرام ہے، اور اس کی سزا اللہ کے نزدیک بہت سخت ہے. تو یوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، حرام کاموں میں یہ شامل ہے، گناہ کے کبیرہ گناہ کے کاموں میں شامل ہے. ناظرین و سامعین، سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جو ہمارے لسنر صحیح اور درست جواب دیتے ہیں ان تک گفٹ ہیمپر پہنچائے جاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 8 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا